محترم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 ایسے سب سے بڑے قاتلوں کے انجام کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قاتلین امام حسین میں سب سے پہلا نمبر یزید بدبخت کا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس کے ایما و اشارے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا۔ جس وقت یزید نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، اسی دوران بری بیماری میں مبتلا ہو کر یزید 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں ہلاک اور جہنم رسید ہو گیا۔ قاتلین امام حسین میں دوسرا سب سے بڑا نام عبید اللہ ابن زیاد کا ہے۔ یہ وہ بدنہاد انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اور اسی بدبخت کے حکم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو ایذائیں دی گئی تھیں۔ ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم ابن مالک استر کو مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر مختار کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد بھاگا لیکن مختار کی فوج نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ اس طرح ابن زیاد کا بھی برا انجام ہوا۔ امام حسین کے قاتلوں میں تیسرا بڑا نام ابن سعد کا آتا ہے۔ ابن سعد وہ یزیدی بدبخت ہے جو رے کی حکومت کے لالچ میں آ کر قاتلین امام حسین کے ساتھ شامل ہو گیا، اور یہ یزیدی فوج کا سپہ سالار بھی تھا۔ مختار نے کہا، کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا جس سے تمام مومنین و ملائکہ مقربین خوش ہوں گے۔ حیثم ابن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمرو ابن سعد کل مارا جائے گا۔ دوسرے روز مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ خلوت نشیں ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا، اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشیں نہیں ہوا تھا؟ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لائے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے اس کے بیٹے حفص سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے اور ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا، باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ان دونوں کا سر محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح ابن سعد بھی اپنے برے انجام کو پہنچا۔ قاتلین امام حسین میں ایک بڑا نام شمر کا ہے۔ یہ وہ بدنہاد شمر ہے، اسی نے کوفہ میں امام مسلم کے ساتھیوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے الگ کر دیا تھا، اور امام حسین کے قتل پر عبید اللہ ابن زیاد کو اسی نے ابھارا تھا، اور یہی امام حسین پاک کی پشت پر سوار ہوا تھا۔ امام حسین کے قتل کا گویا اصل سرغنہ یہی تھا۔ جب اس نے سنا کہ قاتلین امام حسین سے مختار بدلہ لے رہا ہے تو وہ بھاگ کر کلتانیہ چلا گیا۔ مختار نے حکم دیا تھا کہ وہ بدبخت جہاں جائے مت چھوڑنا۔ چنانچہ ابو عمرہ مختار کا کوتوال تھا، اس کو کسی طرح سے اس کا ایڈریس، اس کا پتہ معلوم ہو گیا۔ سپاہیوں کے ساتھ گیا اور اس پر حملہ کر دیا، سر کاٹ کر مختار کے پاس لایا اور اس کی لاش کو کتے کے حوالے کر دیا۔ اس طرح شمر بدنہاد اپنے برے انجام کو پہنچا۔ قاتلین امام حسین میں سر فہرست خولی کا نام بھی شامل ہے۔ یہ خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہا کہ تم کہنا کہ مجھے خولی کا پتہ معلوم نہیں۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر آئی، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت خولی حضرت امام حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس نے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا
کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے۔ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا، راستے میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔ تو اس طرح سے ان تمام قاتلین امام حسین کا مختار نے بدلہ لیا اور یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا علم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔